پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سرکردگی میں ان کی صدارت کے اندر یہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ پریشان ہے. کیا واقعی فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور کیا اس کی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے اور اس کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 ارکان شامل ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ترامیم کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ پارلیمانی پارٹی میں کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل کے ساتھ دیں گے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہائی جیک کر لیا ہے اور اب پارٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. یہ امپریشن کیوں آ رہا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے اندر ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیوں نہ ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس بنا دیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. اور شاید اس ویلاگ کے آخر میں آپ کا سوال اور آپ کا مسئلہ. السلام علیکم ناظرین، ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے بہت بڑی، اور وہ بریکنگ نیوز کیا ہے جی کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. یہ فارورڈ بلاک کی صدارت کون کریں گے، اس فارورڈ بلاک میں شامل کون کون ہے، یہ ڈیٹیل سے پوری سٹوری آپ کو بتا دیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے اور اب وہ پارٹی کی قیادت کریں گے. پارٹی کا بہت بڑا گروپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور عمران خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ دوسری سائڈ پر رہ جائے گا جس کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں گے اور کچھ ایم این ایز، کچھ سینیٹرز جو پرانے ہیں وہ ان کے پاس رہ جائیں گے. اور اس سائڈ پہ شاہ محمود قریشی صاحب باقی پارٹی کو لپیٹ لیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہونے والی. اس کا جو ایویڈنس دیا جا رہا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں. تھوڑا آپ کو 5-10 منٹ انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے جب تک باقی سٹوریز ہمارے سامنے نہیں آئیں گی یا آپ کے سامنے نہیں آئیں گے آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. تو اب ہم میرا خیال ہے پارلیمانی پارٹی کی طرف آتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی کی طرف آتے ہیں. یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے 12 رکنی ہے اور یہ کل جو آئینی ترامیم کی گئی اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ 12 رکنی کمیٹی بنے گی جس کے اندر 8 کا تعلق قومی اسمبلی کے ساتھ ہوگا، 4 کا تعلق سینیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوگا. اس میں ساری پارٹیوں کی نمائندگی شامل ہوگی اور یہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے. اور کل رات یعنی کہ آج رات 12 بجے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سمری بھیجنی ہے اور اس کے اندر 3 نام ہوں گے. پہلا نام جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہوگا، دوسرا منیب اختر صاحب کا ہوگا، تیسرا جسٹس یا فریدی صاحب کا ہوگا. پھر یہ تینوں نام کمیٹی کے پاس چلے جائیں گے. کمیٹی کے پاس جو ہے نا 12 گھنٹے ہوں گے اور ان 12 گھنٹوں کے اندر انہوں نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا اعلان کرنا ہے اور اس کے بعد یہ سمری جائے گی پرائم منسٹر کے پاس. پرائم منسٹر اس سمری کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ اس کو اناؤنس کر دیں گے. اور یہ سارا پروسیس جو ہے 23 اکتوبر کی رات تک مکمل ہو جائے گا. یہ 24 اکتوبر کی دن کو یہ مکمل ہو جائے گا. 25 سے پہلے ہر صورت، یعنی 24 کو فائنل ہے، اس نے ہر صورت مکمل ہونا ہے. اب ایک سٹوری آگے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیں. اب یہ ایک بڑا ٹرن ہے اس سارے قضیے کے اندر کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر بنا لیا جائے تو کیا حرج ہے اس کے اندر. اب 2 چیزیں ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ لوگ کیوں سوچ رہے ہیں. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب تک مایوس ہو چکے ہیں. انہیں اندازہ ہے کہ میں تو اب اس فہرست میں شامل نہیں ہوں اور میں کنٹروورشل ہو چکا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف نے مجھے اون کیا ہوا ہے اور میرے لیے وہ زور لگا رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ جناب ہم اپنی سینیئرٹی کا، جو آپ کی سینیئرٹی اس کا خیال رکھتے ہیں اور آپ بڑے سینئر آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ جو امپریشن ہے اس امپریشن کو کم از کم آپ کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اپنی گردن آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. تو اس وقت وہ شاید تھوڑے سے نرم ہو گئے ہوں کیونکہ ان کا کیریئر تو ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ساتھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور باقی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب بھی شامل ہیں. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں جو امپریشن دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور یہ بہت اچھے بچے ثابت ہوں گے اور یہ اس قسم کا کوئی بحران پیدا نہیں کریں گے کہ پاکستان ڈی ریل ہو جائے. تو بہت سارے لوگ ان کے لیے کنونسنگ بھی کر رہے ہیں
اور گورنمنٹ کو بتا بھی رہے ہیں کہ اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے, آپ بلا وجہ ضد کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب آئینی آپ نے بینچ الگ کر لیا ہوا ہے تو اب تو ان کے پاس یہ پاورز نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر سکیں. تو آپ کے پاس یہ اپارچونٹی ہے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کیوں بنایا جائے, گورنمنٹ کی کیا مجبوری ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے انہی کو بنانا ہے تو پھر اتنی ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر نہیں بنایا جاتا تو ایک نیا بحران پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. وہ بحران پہلا تو یہ ہے کہ جسٹس منصور اور ان کے ساتھ منیب اختر صاحب اور ہو سکتا ہے 3-4 اور ججز مستعفی ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ استعفیٰ دے دیں گے تو عدالت کے اندر ایک بحران پیدا ہو جائے, اور اس بحران سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ کو دن رات لگا کے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور وکلا تحریک چلانے لگے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حق میں. اب پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلائے گی, اور پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے سینیئرٹی کو خراب کر دیا ہے, جو سینیئرٹی کا اصول ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے, اور یہ انہوں نے عدلیہ کو برباد کر دیا ہے, انہوں نے اسے ایگزیکٹو کے انڈر کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ اس کو برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو یہ ہے. دوسرا, کل وکلا نے جس میں حامد خان صاحب شامل ہیں اور آبدی صاحب شامل ہیں, ان سب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم تحریک چلا رہے ہیں, اور ہماری نظر میں ایک ہی چیف جسٹس ہے اور اس کا نام جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ہم ان کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. اب گورنمنٹ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے معاملات کو دیکھ کے کسی نہ کسی سائڈ سے گارنٹی لے کے اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیتی ہے تو کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو کلیم ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی کہ یہ سینیئرٹی کے رول کو ختم کر رہے ہیں, تو اس کے بعد تو وہ ان کا جواز ختم ہو گیا. اور وکلا جو تحریک چلانا چاہتے ہیں سڑکوں کے اوپر آ کے, جس سے ظاہر ایک نیا میس کریٹ ہوگا, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو چوہے صاحب یہ جو وکلا ہیں یہ تو پرو پی ٹی آئی سائڈ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ روز ایک بحران تو پیدا کر سکتے ہیں نا جی, تو وہ خدشہ بھی ختم ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ جن ججز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور ہم نے کلیم بھی کیا ہے کہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے, تو ان کے استعفے بھی نہیں ہوں گے. تو عدلیہ کا بحران ختم ہو گیا. ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کرنا چاہتی ہے, سازش کرنا چاہتی ہے, کوئی موومنٹ چلانا چاہتی ہے, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. وکلا جو ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں وہ ختم ہو گیا. تو اس بحران کے بعد جو نئے بحران پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں. اور ساتھ ہی یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ بھی جسٹیفائی ہو جائے گی, اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پینل کے اندر موجود ہیں, کمیٹی کے اندر موجود ہیں. تو اس کے اوپر بھی ورکنگ ہو رہی ہے, ذہن میں رکھیں. آج صبح تک تو یہی سوچا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اب چیف جسٹس نہیں بن رہے, لیکن نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب ایک نیا ٹرن آیا ہے اس کے اندر. تو کچھ لوگ ہیں جو کنونس کر رہے ہیں کمیٹی کو, کچھ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں کوئی میس کریٹ نہیں کریں گے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب آئینی بینچ ہی الگ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے جسٹس امین الدین صاحب کو یا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو وہاں اس کا ہیڈ بنایا جا سکتا ہے یا بنایا جا رہا ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کیس یہاں سے اڑ کے اس سائڈ پہ چلے جائیں گے, تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو پھر خطرہ نہیں رہے, کیونکہ پھر تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی تقرری نئے سسٹم کے تحت ہوگی جس میں یہ پارلیمانی کمیٹی ان کو ایکسیپٹ کرے گی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ترامیم کو تسلیم کر لیا. تو پھر اگر کوئی پٹیشن آتی بھی ہے ترامیم کے خلاف تو چیف جسٹس آف پاکستان تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ خود وہ اس کے بینیفیشری ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. اور اگر وہ تسلیم نہ کریں تو کہیں جی میں تو اس سسٹم کو مانتا نہیں, میں چیف جسٹس نہیں بن رہا, پھر تو جواز ہے کہ وہ اس کو مان ہی نہیں رہے, پھر کوئی ریولٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس گاڑی کو, آپ نے اس برانڈ کو ایکسیپٹ کر لیا. تو جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تقرری اس کے ذریعے ہوگی, اس پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے, نئی ترامیم کے ذریعے, تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ پٹیشن نہیں لے سکیں گے اس کی. ٹھیک ہے. کیونکہ اب تو وہ بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر, یا تو انکار کر دیتے پھر تو چلے کچھ سوچا جا سکتا تھا, لیکن جب آپ تسلیم کر رہے ہیں تو یہ کویسچن بھی ختم ہو جائے گا کہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک نئی چیز ہے, نئی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ امکان بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنا دیا جائے, اور اگر بنا دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کس طرح کلیم کریں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, ان کو نکال دیا, پی ٹی آئی کس طرح کمپین کرے گی, وکلا باڈی کون سی تحریک چلائیں گی, اور باقی جو ایک کرائسس عدالت کے اندر آئے گا وہ پھر کیسے آئے گا. تو اگر یہ کارڈ کھیل دیا جاتا ہے, یہ رسک لے لیا جاتا ہے,
اور اس کا کوئی وایا میڈیا نکالا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے بہت سارے بحرانوں سے گورنمنٹ بچ جائے گی، پھر ہر چیز سموتھ چلنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہیں سیٹل ہوتا تو پھر ظاہر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی ان کے پاس ایک آپشن ہے، تو پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ دونوں ججز جو سینئر ہیں میرا خیال پھر یہی ہے کہ مساوی ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ جج ان کی محبت میں وہ خود بھی قربانی دے دے، تو اگر ایک آدھ جج نے اور قربانی دے دی تو ایک بحران پیدا ہوگا۔ پھر وکلا کی تحریک بھی چلے گی، لمیٹڈ ہی صحیح لیکن چلے گی ضرور، اور پاکستان تحریک انصاف بھی بہت شور کرے گی، اور جب وہ پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی تو اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 ممبرز ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام دیں گے، اور عمران خان صاحب بھی مسلسل بات کرتے رہیں گے کہ جو اہل چیف جسٹس تھا، جو میرٹ پہ تھا، آپ نے اس کو نکال دیا، تو پھر ایک بحران پیدا ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال جو فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام دوبارہ فلوٹ ہو رہا ہے، وہ دوبارہ پکچر میں آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا نام واقعی ایکسیپٹ کر لیا جائے اور سینیئرٹی کی بیس پہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ اچھا چوہدری صاحب، گنڈا پور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر سینئر ترین جج کو نہ بنایا گیا تو ہم اس پہ موومنٹ لا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے جو موومنٹ بتائی ہے یہ بہت اچھی موو ہے اس لحاظ سے کہ بھائی یہ تمام تحریکیں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا، پیچھے PTI کے پاس کوئی مدعا ہی نہیں ہوگا کہ وہ جس کے اوپر احتجاج کر سکے۔ لیکن یہ جو سب کچھ بھگتا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، یہ جو پوری پریکٹس ہوئی ہے ان کے خلاف، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے منصور علی شاہ صاحب کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اچھا، یہ ترمیم جو ہے اس کے بارے میں سب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ہوئی ہیں، ایک کمپوننٹ ہے، لیکن اس کی 3 مختلف ویریشنز ہیں، 3 اس کی مختلف وجوہات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنا بھی شامل ہے، لیکن گورنمنٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک آئینی عدالت بنانا چاہتی تھی۔ گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکا جائے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تھی پہلی کوشش، اس میں فیل ہوگی گورنمنٹ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ تو جب ایکسٹینشن آؤٹ آف کویسچن ہو گئی تو اس کے بعد گورنمنٹ ایک نیا کارڈ لے کے آئی، گورنمنٹ نے ایک نئی چیز سامنے فلوٹ کی اور وہ تھی آئینی عدالت۔ گورنمنٹ کہتی ٹھیک ہے جی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس رہتے بھی ہیں تو ہم ایک آئینی عدالت بنا دیتے ہیں، اور وہ جو آئینی عدالت ہے اس کے اندر 5 جج ہوں گے اور ایک ان کے اندر چیف ہوگا، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے انڈر نہیں ہوگا، اور یہ سارے آئینی معاملات جو ہیں نا وہ چلے جائیں گے آئینی عدالت میں۔ تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس بنے، ہم سینیئرٹی کے رول کو نہیں چھیڑتے، یہاں پہ سائڈ پہ ایک عدالت بن جائے گی اور وہ ساری آئینی مسائل کو وہ حل کرے گی، تو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر افیکٹ نہیں کر سکیں گے، پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں۔ دوسرا یہ آپشن لیا گیا، اسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈٹ کے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ جناب ہمیں کوئی نئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نئی عدالت بنائی جائے، نیا سیٹ اپ بنایا جائے، اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ وکلا بھی کہتے رہے کہ 200-150 مقدمات کے لیے آپ ایک پورا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بار بار یہ کہا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ ایک آئینی بینچ بنا لیں، اور وہ جو آئینی بینچ ہے سارے آئینی جو معاملات ہیں صرف اور صرف اس بینچ میں جائیں گے، اور گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیں، پہلا یہ تھا کہ ایکسٹینشن دے کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ارریلیونٹ کر دیں، دوسرا یہ تھا کہ آئینی عدالت بنا کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ارریلیونٹ کر دیں، تیسرا یہ تھا کہ آئینی بینچ بنا کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ارریلیونٹ کر دیں۔ اب یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر آئینی بینچ آ گیا، اور آئینی بینچ آنے کے بعد اب اس کا جو چیف ہے اس کا فیصلہ بھی یہ پارلیمانی پارٹی کرے گی یا ایک پورا سیٹ اپ ہے جو کرے گا، اس میں چیف جسٹس اس کے اندر افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک آئینی بینچ بن جائے گا اور اس آئینی بینچ کے پاس یہ سارے فیصلے چلے جائیں گے تو اس سائڈ پہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس ہوں تو کیا فرق پڑتا پھر؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک نئی تھوڑی سی ڈبیٹ ہے، تھوڑا سا نیا اینگل ہے کہ آپ اب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا دیں، اب جب ان کے پاس مقدمات ہی نہیں آئیں گے، پٹیشنز ہی نہیں آئیں گی، وہ 184(3) کے تحت وہ کوئی نقطہ اٹھا ہی نہیں سکیں گے، 100 موٹو بھی نہیں لے سکیں گے، تو پھر آپ کو خطرہ کیا ان سے؟ ٹھیک ہے، پھر تو خطرہ ختم ہو گیا نا سارا، پھر تو وہ چیف جسٹس رہتے ہیں یا نہیں رہتے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو گورنمنٹ اپنا فائدہ اٹھا چکی ہے، گورنمنٹ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکی ہے، تو اب اگر وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی بنا دیتے ہیں تو نقصان تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف ڈھول بجاتی رہے، اس کے بعد دیکھیں جی ہماری شرط مان لی گئی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟
جو گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ انہوں نے وہ تو گورنمنٹ نے تو کر لیا ہوا سارا. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, آپ کا کنسرن کرسی ہے, بندہ نہیں ہے, تو کرسی آپ نے کھینچ لی. ٹھیک ہے. اور بندہ اگر وہاں کھڑا بھی رہے تو کیا فرق پڑتا ہے, پاورز ہی نہیں ہوں گے. تو پاورز ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک. تو آپ نے اس کو سائڈ پہ کر لیا. تو تھوڑا سا اگر ڈیپ جا کے دیکھو گے نا تو آپ کو پھر آپ انڈرسٹینڈ کر سکو گے کہ گورنمنٹ نے صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ نہیں روکنا تھا یا ان کے اختیارات کم کرنے تھے, لیکن وہ اپنا ہدف حاصل کر چکی ہے. ٹھیک ہے. عدالت کی انہوں نے پاورز کم کر کے پارلیمنٹ کو منتقل کر دی ہیں سر. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی. نیکسٹ ٹاپک ہمارا جی, کیا پی ٹی آئی خان صاحب سے تنگ آ چکی ہے؟ خان صاحب کو باہر بالکل نہیں لانا چاہتی, انہوں نے اپنا نیا لیڈر چن لیا ہے جن کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. یہ ایک پوری سٹوری ہے, یہ ڈیبیٹ ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں. لیکن وہ جو فارورڈ بلاک تھا اس کو آپ بھول گئے, اس کے بعد ڈسکس کریں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سمارٹ آدمی, میں یقین کریں کہ پہلے بھی ان کا فین تھا لیکن اب تو میں بہت زیادہ فین ہو گیا. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس صرف 12 سیٹیں تھیں, 5 سینیٹرز اور 7 ان کے ایم این اے, اور آپ یہ سمجھیں کہ بس اختر مینگل صاحب ان کے بعد ہیں اور اس سے سیکنڈ لاسٹ ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور پاکستان تحریک انصاف نے پوری زندگی ٹرولنگ کی مولانا کی. عمران خان صاحب ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے تھے کہ جو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے. مولانا نے پچھلے 10 12 14 سال میں وہ الفاظ سنے اور پوری پارٹی سے سنے, اور ڈیفینیٹلی ان کے سینے پہ اس کے داغ بھی پڑے ہوں گے. دوسری سائڈ پہ انہوں نے عدم اعتماد کا راستہ ہموار کیا, انہوں نے پی ڈی ایم بنائی, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اکٹھا کیا. ان سب لوگوں نے مل کے تحریک عدم اعتماد پیش کی, اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو فارغ کیا, اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال یہ تھا کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اگلا اقتدار ہوگا اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کا حصہ ان کو دیں گے, بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ساری پی ڈی ایم مل کے الیکشن لڑے, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ بنائے جائے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک حصہ ہونا چاہیے. بلکہ ان کو یہ امپریشن بھی دیا جاتا رہا کہ اگلے صدر تو آپ ہی ہیں, تو وہ صدر بننے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے شیروانی بھی سلوا لی تھی سب کچھ. لیکن جب الیکشن ہوا تو اس کے بعد اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ڈمپ کر دیا, اور انہوں نے ان کو لفٹ ہی نہیں کروائی. مولانا انتظار ہی کرتے رہ گئے, لیکن نہ یہ ان سے ملے اور نہ انہوں نے مولانا کو انوائٹ کیا. اور جب الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی نے, نہ آصف علی زرداری صاحب نے پوچھا, نہ بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے پاس, نہ شہباز شریف صاحب گئے, اور نہ میاں نواز شریف صاحب گئے, نہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو مبارکباد دی یا ان سے رابطہ کیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ٹھاک ناراض ہو گئے. تو اب ایک سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف جو 14 سال سے تیر چلا لی تھی ان کے سینے پہ اوپر, دوسری سائڈ پہ ان کے سیاسی اتحاد وہ سب ان کو بھول گئے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے رہ گئے اور گھر میں بیٹھ گئے. اور ان کا جو اس کی جو گلی تھی, ان کی جو گھر تھا سونا, اس کے اندر کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے سب پارٹیز کو واپس بلایا اور ان سب سے ناک رگڑوائے. یعنی بلاول بھٹو صاحب 18 مرتبہ گئے ان کے پاس, کبھی کراچی جا رہے ہیں ان کے پاس, کبھی لاہور ان کے پاس جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کتنی بار ان کے پاس گئے, اور ایک بار جا کے بیمار ہو گئے وہاں پہ, اور ٹھیک ٹھاک وہ بڑا وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے, وامٹنگ وغیرہ شروع ہو گئی ان کو, اور ان کو پھر ایمبولینس میں واپس بھیجا گیا. بالکل. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کو آنا پڑ گیا مولانا کے پاس. اور پاکستان تحریک انصاف تو اب ہر نماز مولانا کے پیچھے پڑھنی شروع ہو گئی سر. تو کمال مولانا کا یہ تھا کہ انہوں نے سب کی ناک رگڑوائی اور پھر مسودہ بھی اپنا دیا, اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ سارے جو ترامیم ہے وہ پاس کروائی انہوں نے, اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پیچھے لگا لیا, اور پاکستان تحریک انصاف سے باقاعدہ انہوں نے اپنی تعریفیں کروائیں. اور گوہر خان صاحب نے کہا جی ہم نے تو بہت زبردست ہو گیا, اور عمران خان صاحب نے اندر سے تہنیتی پیغام بھیجا کہ کیا بات ہے مولانا, ہم آپ کو مان گئے. تو پارٹی پوری سلیوٹ کر رہی. اب اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان صاحب چلا رہے ہیں. اب بھی جو پارلیمانی پارٹی کے اندر 3 ان کے رکن ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مہربانی, انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دونوں سائڈ پہ ان کو بھی قائل کیا, ان کو بھی قائل کیا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی میں پی ٹی آئی کی انٹری ہوئی ہے, یہ مولانا صاحب کے کہنے یہ مولانا کی سفارتکاری ہے. انہوں نے ان کو بھی سمجھایا کہ بھائی اگر آپ پارلیمانی پارٹی سے باہر ہو گئے تو آپ اپنا موقف نہیں دے سکو گے, آپ اندر بیٹھیں, آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سپورٹ کریں, آپ وہاں پہ جو بات کریں گے وہ بات سنی جائے گی. جب آپ باہر ہی ہوں گے تو کیا فائدہ.
اب وہ پی ٹی آئی کے اندر اب دھڑے بازی، وہ دھڑے بازی میں آپ کو تھا. تو یہ جو پارلیمانی گروپ ہے نا ان کا، جس کے اندر گوہر خان ہے، علی ظفر ہے، عمر ایوب ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ سارے جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جو وکلا ہیں، جو محروم ہیں، وہ سارے کے سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ جو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں وہ دوسرے کر رہے ہیں، یہ تحریک کا اعلان نہیں کر رہا ہے، یہ تو پارلیمانی پارٹی کے اندر ہے. تو جب آپ پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے تحریک چلا سکتے ہیں؟ دوسرے جو وہ باہر ہیں وہ تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ ڈویژن ہے، 3 ڈویژن ہے. ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں بن رہا ہے، اور اس کی 2 واضح نشانی ہیں. ظہور قریشی صاحب جو ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے اس ترامیم میں گورنمنٹ کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے. تو جو بھانجے صاحب ہیں وہ باقاعدہ وہ شفٹ ہو کے، میں ان کو برا لفظ نہیں، لوٹا نہیں کہنا چاہتا، چلے یہ باقاعدہ شفٹ ہو کے صاحب انہوں نے ووٹ دیا اور وہ سب سے پہلے ہال کے اندر داخل ہوئے. کیا آوازیں کیا؟ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی یہ کہتی تھی وہ غائب ہو گئے اور وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور پارٹی کا کلیم ہے کہ وہ جو نو گو ایریا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں 2 دن پہلے جب رات کے وقت یہ ترامیم پاس ہو رہی تھی، وہاں زین قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ضرورت نہیں پڑی زین قریشی صاحب کی، تو وہ واپس چلے گئے. اور انہوں نے جو وضاحت کی اس نے ان کو زیادہ مشکوک بنا دیا. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ظہور قریشی کا ووٹ پڑ گیا، زین قریشی صاحب ان کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر انہوں نے کہہ دیا مجھے میرے والد صاحب نے کہا تھا رپوش ہو جاؤ. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خدشہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کی قیادت میں ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ بات درست ہے. اور وہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں نا، فیصل واڈا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک زیرک سیاستدانوں کے سربراہ بن رہے ہیں. تو پوری پارٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ زیرک کوئی نہیں ہے، بلکہ بچے ہی کوئی نہیں، ایک ہی زیرک بچے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہونے والی. تو یہ سب نشانی اسی سائڈ پہ جا رہی ہے. ضمانت ہونے والی ان کی، وہ آ رہے ہیں، وہ آ گئے تو بس بات ختم، پارٹی گئی. ٹھیک ہے. ابھی چور صاحب جو آپ کو نہیں بتانا چاہ رہے اور میں سوال کر رہا تھا وہ یہ ہے جی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جب ظہور قریشی صاحب داخل ہوئے ووٹ دینے کے لیے تو ان کا استقبال کچھ خاص جملوں سے کیا گیا اور انہوں نے بڑا عجیب سی شکل بنائی. وہ شاید چور صاحب بتانا نہیں چاہ رہے اور میرے خیال سے ہمیں بھی نہیں بتانا چاہیے وہ الفاظ کیا تھے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ ہمارا جی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے اور وہ ہے جی ہمارا آج کا سوال. ٹھیک ہے. سوال ہے چوہے صاحب، عثمان علی جٹ صاحب پوچھتے ہیں کیا ملک معاشی بحران سے نکل گیا ہے؟ بھائی ٹیک آف کر رہا ہے، اور اگر یہ استحکام آ جاتا ہے تو پھر واقعی معاملات سیٹل ہو جائیں گے. دیکھنا نا، مہنگائی جو ہے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. کہاں تھی وہ 45 تک گئی ہوئی تھی، اب وہ سنگل ڈیجٹس پہ 10 سے نیچے آ گئی ہوئی. بہت بڑی بات. IMF جو ہے اس نے پاکستان کو قسط دینی شروع کر دی ہے. باہر سے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت بڑا گولڈن ٹائم ہے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان واقعی اپنے ٹریک پہ آئے. سب کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ زیادہ بحران پیدا نہ ہو جائے، اور یہ ایٹامک پاور ہے، فرسٹ اسلامک ایٹامک پاور ہے، کہیں پاکستان پوری دنیا کے لیے مسئلہ نہ بن جائے. تو اس پہ ٹریک پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ پولیٹیکل استحکام آ گیا جو اب اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کر لی ہے اور ایک امپریشن دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ 5 سال قائم رہے گی، تو جب ایک گورنمنٹ کے بارے میں یہ امپریشن ہو کہ یہ قائم رہے گی تو پھر باہر سے لوگ انویسٹرز آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر استحکام ہے تو یہاں پہ اب انویسٹ کرنا چاہیے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اکانومی بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اور اگر یہ 1.5 سال دیکھیے گا جب گزار لیتی ہے یہ گورنمنٹ تو آپ کو خود اس کے ایفیکٹس نظر آئیں گے. تو اب بہتر ہو رہی ہے، اور یہ اسی شکل میں رہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اندر رہیں. عمران خان صاحب باہر آ گئے تو اس کے بعد آپ پھر دیکھ لیں، پھر نہ استحکام بچے گا نہ اکانومی بچے گی. اور اسی لیے اب نا پارٹی کو بھی ان کے ساتھ رابطے سے دور رکھا جا رہا ہے کہ آپ سائڈ پہ رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کیونکہ انہی لوگوں نے ان کو پھونک دے دے کے ان کو غبارہ بنا دیا، اور وہ ایک قائد انقلاب بن گئے. اور اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، ان سب نے ان کو پھنسا دیا، وہ جیل چلے گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جیل سے انقلاب آ رہا ہے، تو اب جا کے انہیں پتہ چلا ہے کہ ساری پارٹی تو دوسری لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ میری رہائی کا کام کریں، یہ تو اپنے کام کر رہے ہیں. یہ تو پارلیمانی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے ہیں، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے اندر. اچھا صاحب، ویسے ایک کوشچن کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ سے. خان صاحب کو جب یہ پتہ چلے گا کہ پارلیمانی پارٹی میں بھی شامل ہو گیا، ان کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ سر اگر اس دوران رابطہ ہو گیا نا تو ان سب تینوں کو استعفیٰ دینا پڑے گا وہاں سے. اچھا، پھر نکل جائیں گے. عمران خان برداشت نہیں کرے گا انہیں وہاں پہ، تو اسی لیے وہ ایک پابندی ہے کہ جیل میں کسی سے ملاقات نہیں ہوگی. اور ابھی سنا ہے اور اس دوران پابندی ایکسٹینڈ ہو جائے، اس وقت تک ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی جب تک یہ چیف جسٹس نہیں بن جاتے، جب تک یہاں پہ آئینی بینچ نہیں بن جاتا، جب تک یہ سارے معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے.
اس سے پہلے عمران خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دے گا کوئی. اور یہ فیصل واڈا صاحب کا کلیم ہے کہ یہ پارٹی کے اپنے لوگوں نے کہا ہے گورنمنٹ سے کہ اللہ کا واسطہ ہے کوئی راستے میں دیوار قائم کریں تاکہ اگر ہم ان سے ملتے رہیں گے تو یہاں ہم کچھ نہیں کر سکیں. لگ رہا ہے چوہدری صاحب کہ اگلے الیکشن تک خان صاحب کو اندر ہی رکھا جائے گا. ناظرین آج کا ویلاگ دیکھا یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.